اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ جس کا عنوان ہے مقامات العارفین۔ اور پچھلی فصول میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بول سینہ نے بیان کیا ہے کہ عارف جب ریاضت کرتا ہے تو پھر اس کو کچھ امور حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ پہلے اس نے شرائط بیان کی کہ وہ ریاضت کیسے کرتا ہے، پھر اس کو خواب میں غیب کی خبروں پر اطلاع دی جاتی ہے۔ لیکن غیب کی خبروں پر اطلاع کے لیے ان دو فصول میں بول سینہ بیان کر رہا ہے کہ کچھ شرائط ہیں کہ وہ شرائط پوری ہوں گی تو پھر غیب پر اطلاع ہوگی، اور اس کو ایک عقلی دلائل دیے ہیں اور بڑے زبردست یعنی مشاہداتی دلائل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلی فصل میں کیا کہہ رہا ہے، یہ 10ویں فصل ہے اس 9ویں مرحلے کی، کہ والے نفس کا تیرے نفس کے لیے کیا ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے کہ ان تن تاکشا، یہ نفس جو ہے یہ منقش ہو جائے، یعنی اس پر نقش و نگاری ہو جائے۔ یہ نقش و نگاری کیا چیز ہے؟ یہ غیب کی خبروں، یعنی اس پر آپ کے قلب پر غیب کی خبریں ان سے نقوش ان کے چھپ جائیں، یہی کہنے کا مقصد ہے۔ ذالک العالم، یعنی اس کے غیب کے عالم سے نفس متنقش ہو جائے، لیکن کس طرح؟ بحسب الاستعداد ہے۔ اب دو شرطیں آ رہی ہیں کہ وہ غیب کی شعائیں آپ کے قلب پر پڑیں، اس کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے بحسب الاستعداد، وہ بندہ یعنی اس میں استعداد ہونی چاہیے، یعنی نفس میں وہ قوت ہونی چاہیے، یہ استعداد ہے۔ ہر کسی کے نفس میں وہ قوت نہیں پائی جاتی، تو پہلی شرط ہے کہ وہ اس میں استعداد پائی جانی چاہیے۔ دوسرا بے حسب زوال الحائل، وہ چیزیں جو اس کے معنی آتی ہیں، جو رکاوٹیں بنتی ہیں کہ یہ نقش آپ کے قلب پر نہ پڑے، وہ کون کون سی ہیں وہ بھی آگے بیان کریں گے۔ ایک تو قوت ہونی چاہیے، استعداد ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ جو معنی ہیں، وہ جو رکاوٹ بنتے ہیں ان کو زوال ان کا چاہیے۔ وقت علم ذالک، وہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس کو، اگر آپ جان لیں تو پھر فلا تستنکرن، یہ نقرہ انکار سے نکلا ہے، تو پھر آپ انکار مت کریں۔ کس کا؟ کہ ان یکونا بعض الغیب ینتقشو فیہا، کہ یہ جو بعض غیب ہے، یہاں پہ کل نہیں کہا کہ آپ پورے کے پورے عالم غیب، عالم الغیب سے انسان اطلاع پاتا ہے، اس کو خبریں مل جاتی ہیں، نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بعض خبریں وہ کیا ہوتی ہیں، ینتقشو، بعض غیب جو ہے وہ منتقش ہوتا ہے کس پر؟ فیہا، اس نفس پر۔ ہاں کی ضمیر اس نفس کی طرف جا رہی ہے۔ نفس بعض خبریں اس پر نقش ہوتی ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ من عالم الغیب ہے، یہ عالم غیب، یہ غیب کی طرف جا رہی ہے زمین۔ تو آپ انکار نہ کریں کہ بعض غیب کی خبریں انسان کے نفس پر اس عالم غیب سے آتی ہیں۔ ولا ازیدن کا استبصار، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے مزید کچھ زیادہ کرتا ہوں، یعنی زیادہ وضاحت کرتا ہوں، کس لیے؟ استبصارن، تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو، آپ کی بصیرت کے لیے میں کچھ زیادہ وضاحت کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی دو چیزیں، کہ انسان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک وجودی شے ہے، یعنی آپ کے وجود میں قوت ہونی چاہیے نفس میں، دوسری چیز ہے یہ عدمی چیز ہے، یعنی وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ان کو آپ معدوم کر دیں۔ یہ دو ریکوائرمنٹس ہیں، بیسک نیڈز ہیں، ایک وجودی شے ہے اور ایک عدمی شے ہے۔ اب اگلی فصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ القوى النفسانیۃ متجاذبۃ متنازعۃ، یہ مبتدا ہے۔ نفسانی قوا، قوا جمع ہے قوت کی، جتنی بھی نفسانی قوتیں ہیں، نفس کی قوتیں ہیں، وہ متجاذبہ بھی ہوتی ہیں، یعنی جذب کرنے والی، کھینچنے والی بھی ہوتی ہیں، اور متنازع اور روکنے والے بھی ہوتی ہیں، رکاوٹ ڈالنے والی بھی ہوتی ہیں، یعنی ایک قوت دوسرے قوت کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، بعض قوتیں ایک دوسرے کو دفع بھی کرتی ہیں۔ وہ کیسے کرتی ہیں وہ ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اب دو باتیں کر رہا ہے، ایک ہوتی ہے، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی جو قوت عاملہ جو ہوتی ہے نا، عمل کرنے والی انسان جس سے افعال، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ، یہ آپ کی حس سے متعلق ہے، اور قوت وہمیہ اس کے پیچھے کنٹرول کرنے والی دو قوتیں ہیں، قوت وہمیہ اور عقلیہ۔ جو عقل کے تحت یہ غضب بھڑکے گا یا شہوت بھڑکے گی،
یا اس وہم کی وجہ سے یہ دونوں قوتیں بھڑکیں گی؟ ان قوت غضبی اور شہوے کے پیچھے یہ دو ہی قوتیں ہوتی ہیں۔ عقلی مومن کی عقلی قوت جو ہوتی ہے وہ بنیاد بنتی ہے اس کے غضب کو بھڑکانے یا شہوت کو بھڑکانے کی، اور جو وہمی ہوتی ہے، جو عام لوگ ہوتے ہیں یا جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کی قوت وہمیہ بھڑکاتی ہے ان کی شہوت اور قوت، اسی لیے گناہ ہوتے ہیں۔ عقل کے تحت ہو یہ دونوں قوتیں تو گناہ نہیں ہے، اس وہم کے تحت ہو تو وہ گناہ ہے۔ اب یہاں پر وہی قوت نفسانیہ کی یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو قوت غضبیہ، شیویہ، اور یہ ایک دوسرے سے متجاذب بھی ہیں، ایک دوسرے کو جذب بھی کرتی ہیں، اور یہ بعض ایک دوسرے سے متنازع بھی ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرنے لگا ہے۔ وَإِذَا حَاجَ الْغَضَبُ، جب غضب بھڑکتا ہے، انسان کو غضب آتا ہے، غصہ طیش میں آتا ہے، یہ علم اخلاق میں عرض کر چکے ہیں، تو جب یہ غضب بھڑکتا ہے تو پھر شغل النفس عن الشہوت، شغل ان آپ سے کہا تھا پہلے، رکا مانے یعنی اس کو غافل ہونا، شغل النفس عن الشہوت، تو پھر نفس جو ہوتا ہے وہ شہوت سے یعنی مانے ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ کب غافل ہوتا ہے؟ نفس کی شہوت نہیں آتی، یہ شہوت نہیں آتی، کب نہیں آتی؟ جب غضب بھڑکتا ہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جب یہ شہوت بھڑکے گی تو پھر غضب نہیں آئے گا، دب جائے گا۔ تو اس کو ہم خود اپنے آپ میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات شہوت ہوتی ہے کھانے پینے کی یا جنسی، اگر غضب بھڑک اٹھے تو انسان کی بھوک بھی جاتی رہتی ہے، انسان دوسرے جنسی شہوت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک قوت جب بھڑک اٹھتی ہے تو دوسری دب جاتی ہے، غضب بھڑک اٹھے گا تو شہوت دب جائے گی۔ بعض کا شہوت میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ پھر وہ غضبی قوت جو ہوتی ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، دب جاتی ہے، یہ دبے تو وہ بھڑک جاتی ہے، وہ بھڑکے تو یہ دب جاتی ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جب غضب بھڑکتا ہے تو شہوت نفس سے غافل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کے بالعکس کہ جب شہوت بھڑکے گی تو غضب دب جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی قوت عاملہ کی بحث، کہ قوتیں ایک دوسرے کے متجاذب بھی ہیں اور ایک دوسرے سے متنازع بھی ہیں۔ اب آ گیا دوسری، کون سی؟ باطنی اور ظاہری حواس۔ باطنی حص کون سی ہیں اور ظاہری حصے کون کون سی ہیں؟ یہ آپ سے عرض کر چکے ہیں علم اخلاق میں کہ ظاہری حصے 5 ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، یہ جو 5 ہی قوتیں ہیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی اور لمس کی، یہ 5 حواس ظاہرہ ہیں۔ حواس باطنہ آپ سے عرض کر چکے ہیں، قوت خیال، قوت حافظہ متصرفہ، حص مشترک، قوت خیال، یہ 5 باطنی حصے ہیں۔ اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس میں بھی ایسے ہی ہے، اگر یہ کبھی ہو جاتی ہیں یہ دب جاتی ہیں، اگر یہ کبھی ہو جائیں تو یہ دب جاتی ہیں۔ اب ایک تو بغیر پڑھے ایک نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کی جو باطنی قوتیں ہیں، آنکھیں، یہ جب کھلیں گی اس وقت جب یہ دب جائیں گی، کیونکہ اگر باطنی سے دبیں گی تو یہ کھل جائیں گی، اگر یہ دبیں گی تو یہ کھل جائیں گی۔ تو ظاہری حواس جو ہے انسان کا دیکھنا، سننا، چکھنا، وہ اگر ظاہری حصے کو انسان کنٹرول کر لے تو پھر باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ باطنی قوتیں کہ باطنی قوتیں قوت میں ہوں گی تو پھر انتقاش ہوگا اس عالم بالا سے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے یہی کہ اس عالم میں لوگوں کی جو حصے ظاہری ہیں وہ زیادہ مشغول اور مصروف ہیں، جس کی وجہ سے وہ باطنی حواس جو ہیں وہ دبی ہوئی ہیں۔ جب وہ دبی ہوئی ہیں تو اس عالم سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہے وَإِذَا تَجَرَّدَ الْحِسُّ الْبَاطِنُ، باطنی حص جب خالص ہوتی ہے لِعَمْلِهِ، اپنے عمل کے لیے عمل کرنا چاہتی ہے باطنی حص، تو کیا ہوتا ہے؟ شغل عن الحس الظاہر، تو حص ظاہر سے وہ غافل ہو جاتی ہے۔ انسان جب بیٹھے توجہ کرے کسی اور کی طرف، آپ دیکھیں دنیا میں جو عاشق ہیں کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو ظاہری توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اکثر کوئی نماز اس قدر متوجہ ہو کے پڑھے تو سامنے سے کوئی بندہ گزر جائے اسے نہیں پتہ لگتا، کوئی اسے آواز دے رہا اسے نہیں پتہ لگتا۔ تو اگر اس باطنی حصوں کی طرف متوجہ ہوگا تو ظاہری حواس کی طرف توجہ کم ہو جائے گی، ان سے غافل ہو جائے گا۔ یہی کہہ رہا ہے کہ جب باطنی حص خالص ہوتی ہے اپنے عمل کے لیے تو حص ظاہر سے
وہ نفس غافل ہو جاتا ہے۔ اور یکاد ہو، پھر ان قریب ہے کہ لا یسمع ولا یرا، جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر قریب ہے کہ وہ نہ سنے نہ دیکھے۔ اکثر گھروں میں جب پڑھائی میں انہماک ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، تو گھر والے بلاتے ہیں، وہ اس کو سننے نہ سنتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اتنا متوجہ کے ساتھ۔ اب بالعکس، اس کے بالعکس بھی ایسے ہی ہے، جب ظاہر میں اتنا زیادہ کھویا ہو کسی کام میں، کھیل رہا ہو، تو اس کی توجہ باطنی حواس کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ بات اسی طرح اذا انجذب الحس الباطن الی الحس الظاہر، جب حصے باطن جو ہے، اب پہلے تھا حصے باطن ایکٹیو ہے تو حصے ظاہری مغلوب، اب حصے باطنی مغلوب ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے انجذب، میں نے مغلوب ہونا، کہ جب حصے باطن اب مغلوب ہو گیا الی الحس الظاہر، حصے ظاہر کی طرف، تو پھر کیا کرتی ہے حصے ظاہر اعمال العقل آلتہ، تو پھر یہ عقل کو اس کے آلے سے روک دیتی ہے۔ عقل اپنی قوتوں کو انجام نہیں دے سکتا، آلہ میں نے اس کے نوکر، اس کے جو قوتیں ہیں جس سے عقل کام لیتا ہے، وہی باطنی حصے۔ فَإِن بَتَّا، تو پھر کٹ جاتی ہے، ان دونا میں نے یہاں پہ اندہ حرکت ہل فکریہ، تو پھر عقل کٹ جاتی ہے، کس چیز سے کٹ جاتی ہے؟ اپنی حرکت فکریہ سے کٹ جاتی ہے، فکر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے دنیا میں زیادہ تر لوگ جب دنیا میں مشغول ہیں، عقلی فکر وہ نہیں کر پاتے اسی وجہ سے، تو عقلی فکر وہ اس سے کٹ جاتی ہے۔ کون سی حرکت فکریہ؟ اللہ تی، وہ حرکت فکریہ کہ فیہا، اس حرکت فکریہ میں یہ یفتقرو، عقل میں حاجت پائی جاتی ہے، کثیراً الی آلتہ، کہ عقل میں یہ حاجت پائی جاتی ہے کہ وہ ان کے آلے کی طرف اس میں حاجت ہے، آلے کا محتاج ہوتا ہے عقل کی قوتیں اس کے آلے ہیں، تو عقل جن آلوں کی طرف محتاج ہوتا ہے اپنی حرکت فکریہ میں، وہ اس طرف کٹ جاتا ہے کہ اپنے آلوں سے وہ فعل انجام نہیں پا سکتے، وہ دے بھی نہیں سکتے۔ وَعَارَضَ أَيْضًا شَيْءٌ آخر، ایک دوسری شے عارض ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی ایک دوسری شے عارض ہو جاتی ہے، در حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے عقل، وہ کیا ہے کہ ان النفس أيضًا، کہ یہ جو نفس ہے، انما أيضًا ينجذب، ينجذب ہے یہ تنجذب، کیونکہ یہ نفس اس کا فاعل بننا ہے تو یہ ینجذب نہیں تنجذب ہونا چاہیے۔ یہ جو ان النفس ایضاً انما تنجذب، یہ نفس جو ہوتا ہے اب وہی انجذبہ مغلوب ہو جاتا ہے، کہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے الی جہت حرکت القویہ، اب حرکت فکری نہیں کر سکتا، یہی آپ سے بیان کر رہے تھے، تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے کس طرف؟ حرکت قویہ کی طرف، اب وہ مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی جو بدنی حصے ظاہری والی قوتیں ہیں اب وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور جو باطنی قوتیں ہیں وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، یہ سپریس ہو جاتی ہیں۔ فتخلا، اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ فتخلا ان افعالها، تو پھر یہ جو نفس ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی عقلی قوتیں دب جاتی ہیں، تو فتخلا النفس ان افعالها، نفس اپنے افعال کو انجام دینے سے وہ عاری ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ کون سے افعال؟ اللہ لہا، جو اس نفس کے لیے افعال ہوتے ہیں ان کو نہیں وہ انجام دے سکتا۔ بالاستبداد، وہ جو ایک جبرن، ہر قوت کا اپنا ایک فعل ہے، وہ جبرن ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، بنائی اسی لیے گئی ہے، عقل کا کام عقل پہ فکریہ کرنا ہے، وہ دب جاتی ہے، جو اس کی ایک فعل ہے، ذاتی فعل ہے۔ اب کہہ رہے اذا استمکانت النفس، جب نفس قدرت اور پائیدار ہو جاتا ہے، من ضبط الحس الباطن، اب الٹ کہہ رہے ہیں، وہ ختم ہو گیا، پہلے تھا باطنی حصے دب جاتی تھی، وہ کہتا ہے کہ اب نفس جو ہے وہ پائیدار ہو گیا، نفس کبھی قدرت مند ہو گیا، کس لیے؟ من ضبط الحس الباطن، کہ وہ باطنی اس کو اب اپنے کنٹرول میں کر سکے، اپنے ضبط میں کر سکے، تو پھر کیا تحت تصرف ہے کہ وہ اپنے تصرف کے تحت آ جائیں، کون سے؟ جو حصے باطنی 5 قوتیں ہیں وہ اس کے نفس کے کنٹرول میں آ جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خارت الحواس الظاہرۃ، خارت میں نے ضعیف ہونا، کمزور ہو جاتی ہیں حواس ظاہرہ، کیوں؟ کیونکہ نفس باطنی قوتیں ان کو کنٹرول کر لیتا ہے، ان کو اپنے تصرف استعمال میں لاتا ہے، تو آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا، ایک ایکٹیو ہوں گے تو دوسرے سپریس ہو جائیں گے، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اب حواس ظاہرہ کیا ہوں گے؟ ضعیف ہو جائیں گے، سپریس ہو جائیں گے ایزن، وَلَمْ يَتَعَدَّى عَنْهَا إِلَى النَّفْسِ مَا، اگر اس کا فاعل بنائی يَتَعَدَّى مَا، وہ چیزیں جن کو شمار کیا جاتا ہے وہ رک جاتی ہیں
کہ وہ حرکت کریں کس سے؟ انہا، ان حواس ظاہرہ سے وہ نفس کی طرف آئیں۔ اب وہ جو جن کو بدنی افعال والی جو قوتیں ہیں وہ کون سی؟ حواس ظاہرہ، کہ وہ آئیں الی النفس کی طرف، وہ اس کو نفس کی طرف آنے سے اب روک دیتا ہے، اور حواس باطنہ جو ہے وہ اپنے افعال کو انجام دیتی ہیں۔ تو یہ بنیادی ایک کلیہ تھا کہ حواس ظاہرہ اور باطنہ ایک دوسرے سے، ایک ایکٹیو ہوگی تو دوسری دب جائے گی، ایک مشتعل ہوگی تو دوسری پھر دب جائے گی۔ تو یہ بنیادی ہے، اس سے اگلی وضاحت انشاءاللہ اگلے مباحث میں، والحمدللہ۔